الله الرحمن الرحيم جی بسم اللہ منہج القصائد فی مبتدأ بعض السور صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصائد کا طریقہ ہے بعض صورتوں کے ابتدا میں مصدر میمی، جس طرح قصیدے ہوتے ہیں نا، بعض صورتوں کا آغاز قصائد کے طریقے پر ہے۔ تو یہ شاہ صاحب کوشش فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے متعلق چیزیں یہ سمجھائی جائیں۔ ولما كانت فصاحة العرب تتجلى في القصائد وكان من عاداتهم القديمة في مبدأ القصائد التشبيه بذكر المواضع العجيبة والوقائع الهائلة فاختار سبحانه وتعالى هذا الأسلوب في بعض السور۔ صبر۔ جب کہ عرب کے فصاحت چمکتی ہے قصائد میں، کہ انہوں نے جو قصیدے لکھے نا جی، تو ان کی جو فصاحت و بلاغت ہے ان میں وہ متجلی ہوتی ہے کہ یار فلاں نے کیسا قصیدہ لکھا ہے۔ اور ان کی عادت قدیمہ سے ہے قصائد کے شروع میں تشبیب، کیا؟ اور شیّب قصیدتہ حسنہا وزینہا بذکر الکڑیاں، یہ ہوتا ہے تشبیب۔ اور عادت ان یکون التشبیب فی مبدأ قصائد المدح، پھر نام رکھا گیا ابتدا ہر شے کا تشبیب، اگرچہ اس میں ذکر شباب اور عورتوں کا نہ ہو۔ تو یہاں مراد ابتدا کہ اور ان کی عادت قدیمہ سے ہے قصائد کی ابتدا میں تشبیب کرنی، کس کے ساتھ؟ مواضع عجیبہ کے ذکر کے ساتھ اور وقائع ہائلہ کے ذکر کے ساتھ، ڈرانے والے واقعات کے ساتھ آغاز کرنا، کس کا؟ قصیدے کا۔ تو پس اختیار فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی اسلوب بعض صورتوں میں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اسلوب اپنایا کہ وہ شروع کی ہیں کن سے؟ مواضع عجیبہ اور وقائع ہائلہ سے، سمجھے ہی؟ اچھا ہوں کو پاڑ پھر ترجمہ سنا، جلدی کرو، وہ آیتہ میں کٹی ترجمہ کرنے۔ جیسے ان سورہ صافات ہے، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصافات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ کٹ بھائی جلدی کر، ترجمہ سنا۔ قسم ہے مقام نیاز میں پرندے پرے باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی، پھر خوب جھڑکنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یہ قسمیں ہیں۔ اب یہ مواضع جو ہے نا عجیبہ سے بات شروع ہوئی ہے، بات سمجھیے۔ اب یہاں سے صورت شروع ہو رہی، اگے وقال تعالی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ زاریات جو ہے، کڑوے نکے جلدی کر، اس کا آغاز فرمایا والزاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ لمبی نہیں صورت ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں، اللہ اکبر۔ آگے پھر ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، فالحاملات وقرا۔ آگے سمجھے،
اچھا اسی طرح آگے وقالت تعالی اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس کا آغاز یوں فرمایا ہے، منع کروے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ وقائع حائلہ ہو گئے جی، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ جس طرح عربوں کے قصائد جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے مواضع عجیبہ، وقائع حائلہ، ڈرانے والے سے، اسی طرح اللہ رب کریم نے بعض صورتوں کا آغاز بھی اسی اسلوب پر فرمایا ہے۔ تو یہ صورتوں کے آغاز بیان ہو رہے ہیں مختلف طریقے سے جی، بات سمجھیا۔ اب آگے خواتم شروع ہوں گے کہ صورتوں کے خاتمے کس طرح ہیں جی، یہ ہن مانا کر۔ اچھا ایک منٹ ٹھہر۔ بعض صورتوں کے آغاز میں قصائد کا نہج ہے۔ عربوں کی فصاحت و بلاغت چونکہ قصیدوں سے آشکارا ہوتی ہے، اور وہ قصیدوں کے آغاز میں عجیب و غریب مناظر اور ہولناک واقعات کا تذکرہ کر کے اپنے قصیدوں کو مزین اور آراستہ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے آغاز میں قصائد کا نہج اپنایا ہے، جیسے سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات والمرسلات عرفا، اور سورہ نازعات، سورہ تکویر وغیرہ کے شروع میں عجیب و غریب مناظر اور ہولناک واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ سمجھے ہی؟ قصائد کا طریقہ بعض صورتوں کے شروع میں، اور جب کہ عربوں کی فصاحت چمکتی ہے، اور کان ادھر لے آنے قصائد میں ایک اور تھی ان کی عادات قدیمہ سے، قصائد کے شروع میں تشبیب کرنی، یعنی شروع کرنا مواضع عجیبہ کے ساتھ، عجیبہ کے ذکر کے ساتھ، اور وقائع حائلہ کے ذکر کے ساتھ، خوفناک واقعات۔ پس اختیار فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسلوب میں نے طریقہ بعض صورتوں میں، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ جی کا طریقہ بعض صورتوں کے شروع میں، اور جب کہ عرب کی فصاحت چمکتی تھی قصائد میں، اور تھی ان کی عادات قدیمہ سے قصائد کے شروع میں شروع کرنا مواضع عجیبہ کے ذکر کے ساتھ اور وقائع حائلہ کے ذکر کے ساتھ، جی تو اختیار فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی اسلوب کو بعض صورتوں میں، کما قال تعالی والصافات صفا فالزاجرات زجرا، وقال تعالی والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، وقال تعالی اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ خواتم الصور علی منہج الفرامین، صورتوں کا اختتام فرامین کے طریقے پر، صورتوں کا
اختتام فرامین کے طریقے پر۔ وہ کس طرح؟ وَكَمَا أَنَّ الْمُلُوكَ يَخْتِمُونَ فَرَامِينَهُمْ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنَوَادِرِ الْوَصَايَا وَالتَّأْكِيدِ الْبَلِيغِ بِتَمَسُّكِ الْأَوَامِرِ الْمَذْكُورَةِ وَالتَّهْدِيدِ الشَّدِيدِ لِكُلِّ مَنْ يُخَالِفُهَا كَذَلِكَ ختم اللہ تبارک و تعالی اواخر سوری بجوامع الکلم ومنابع الحکم والتاکید البلیغ والتحدید العظیم۔ جیسا کہ بادشاہ ختم کرتے ہیں اپنے فرامین کو جوامع الکلم کے ساتھ، بے سارے مضمون کا اختصار، اور نادر وصیتوں کے ساتھ، اور تاکید بلیغ کے ساتھ، اوامر مذکورہ کے تمسک کے ساتھ، آخر میں تاکید ہوتی ہے کہ جو کچھ پیچھے بیان ہوا ہے ان کا خیال رکھا جائے، اور تحدید شدید ہر اس کے لیے جو ان فرامین کی مخالفت کرے گا۔ یعنی بادشاہ اپنے جو خطوط بھیجتے ہیں ان کا اختتام اس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ختم فرمائے ہیں، اختتام فرمایا صورتوں، ختم فرمایا صورتوں کا اواخر جوامع الکلم کے ساتھ اور حکمت کے منبعوں کے ساتھ اور تاکید بلیغ کے ساتھ اور تحدید عظیم کے ساتھ کہ اگر یہ بات اس طرح نہ خلاف ورزی ہوئی تو اس تم پر یہ گرفت ہوگی۔ ہاں جی کہ سمجھائی ہوں؟ اچھا جی، او بے خنتن مندساں گال بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کریں۔ صورتوں کا اختتام بھی شاہی فرامین کے نہج پر ہوا ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں اور شاہی فرمانوں کے درمیان چونکہ مناسبت تامہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام صورتوں کے اختتام میں شاہی فرمانوں کا نہج اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ جس طرح سلاطین اپنے فرمانوں کے اخیر میں جامع کلمات، نادر وصیتیں اور احکام مذکورہ پر گامزن ہونے کی سخت تاکیدیں اور احکام مذکورہ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے شدید دھمکیاں ذکر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں کے اخیر میں جامع کلمات پر پر حکمت باتیں، سخت تاکیدیں اور بھاری دھمکیاں دی ہیں، اگر تم نے اس طرح کیا تو یہ سزائیں ہوں گی۔ یا مثالیں کوئی نہیں ذکر کیں، صرف قانون ہے تو بھی جڑے صورتاں پڑھ دے اختتام آخر تے وہ سارے ویکھ لو بے اے طریقہ کار ایک اکثر نہ جی۔ صورتوں کے خواتم فرامین کے طریقے پر، اور جیسا کہ یہ بات کہ بادشاہ ختم کرتے ہیں اپنے فرامین کو جوامع الکلم کے ساتھ، یعنی کلم کے ساتھ ایسے کلم جو جامع ہیں، اور نادر وصیتوں کے ساتھ اور تاکید بلیغ کے ساتھ۔ تاکید کس کی؟ اوامر مذکورہ کے تمسک کے ساتھ۔ کیڑے مذکورہ جڑے پیچھے مضمون ہے سارے بھی بادشاہ دے فرمان یہ کام تم نے کرنے ہیں، اور تحدید شدید کے ساتھ، اور اختتام کرتے فرامین کا بے سارا کس کے لیے؟ اس کے لیے جو مخالفت کرے گا اوامر کی، کہ جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ختم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے صورتوں کے اواخر کو جوامع الکلم کے ساتھ اور حکمتوں کے منبعوں کے ساتھ اور تاکید بلیغ کے ساتھ اور تحدید عظیم کے ساتھ۔ جی کتنے صورتیں پڑھیاں جو آخر تے اختتام میں آتا ہوں دیا اس طرح جی صورتوں کے خواتین فرامین کے طریقے پر، اور جیسا کہ یہ بات کہ بادشاہ ختم کرتے ہیں اپنے فرمانوں کو جوامع الکلم کے ساتھ اور نادر وصیتوں کے ساتھ اور تاکید بلیغ کے ساتھ، اوامر مذکورہ کے ساتھ اور تحدید شدید کے ساتھ، ہر اس کے لیے جو مخالفت کرے گا ان فرامین کی۔ اسی طرح ختم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صورتوں کے اواخر کو جوامع الکلم کے ساتھ
اور حکمتوں کے منبعوں کے ساتھ اور تاکید بلیغ کے ساتھ اور تحدید عظیم کے ساتھ۔ نویں گل تخلل الکلام البلیغ فی اثناء سور، کلام بلیغ کا واقعہ ہونا صورتوں کے اثناء میں، مضمون چل رہا ہے اس کے درمیان میں کلام بلیغ آ جاتی ہے جی، یہ بھی صورتوں کے اندر انداز ہے جی بقا دیں۔ فی اثناء سور بالکلام البلیغ العظیم الفائدۃ البدیع الاسلوبی الذي يشتمل على نوع من الحمد والتسبیح او على نوع من النعم والامتنان، اور کبھی لایا جاتا ہے صورتوں کے اثناء میں لائی جاتی ہے کلام بلیغ جو عظیم الفائدہ ہے اور عجیب اسلوب والی ہے، وہ کلام جو مشتمل ہوتی ہے ایک قسم کی حمد پر اور تسبیح پر، یا ایک قسم کی نعمتوں پر اور احسان پر، یہ بھی طریقہ ہے۔ کما بدأ بیان التباین بین مرتبۃ الخالق والمخلوق بقولہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، ثم بین ھذا الموضوع فی 5 آیات بأبلغ وجہ وابدع اسلوب۔ اے شاباش، جیسا کہ شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے تباین کا بیان خالق کے مرتبے کے درمیان اور مخلوق کے مرتبے کے درمیان، بھئی یہ صورت نمل کے اندر، کس کے اندر؟ نمل کے اندر مضمون چل رہے ہیں، تو درمیان میں یہ آ گئی آیت قل الحمد للہ، سونیو فرماؤ ساری حمدیں اللہ کے لیے اور سلام اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ خیر ہے یا وہ جو شرک کرتے ہیں؟ سنیں جی اے فرق، پھر بیان کیا اس موضوع کو 5 آیتوں میں ابلغ وجہ کے ساتھ اور بڑے عجیب اسلوب کے ساتھ۔ پڑھ وے ترجمہ تنالے آیتاں پڑھ، قل الحمد للہ کو نہیں کڈیا نا، قل الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ ترجمہ کر۔ فرمائیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ ایک آیت اگے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ یہ کیڑا سپارہ ہے؟ یہ شروع ہے نا، او امن 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 ہے کہ کون اگے؟ یہ سارا فرق بیان کیا خالق اور کہ کیا وہ ذات جو یہ کرتی ہے وہ ایسے ہو سکتی، وہ ایسا ہو سکتا جو یہ کام نہیں کر سکتا؟ ہے نا سارے 5 آیتاں، ہاں وہ سارا مضمون پڑھا چند دن پہلے، تو یہ ہے وہ، یعنی صورت چل رہی ہے کون سی؟ نمل، اس کے درمیان میں یہ مضمون آ گیا جی۔ سنیں ہی کہ بھئی یہ جڑا ہے نا یہ آیت 21 سپارے نا 19 دا آخر، او قل الحمد للہ، اگو امن خالق السماوات کو 5 آیتاں نے جڑا سارا فرق ہے۔ ایک ترجمہ پڑھا من خلق، صرف ترجمہ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوش منظر باغات، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ان کے درخت۔ کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ الہ مع اللہ، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ آگے سمجھے اسی طرح اگلی آیتاں میں الہ مع اللہ الہ مع اللہ، آئے کہ نہیں بار بار؟ اے مضمون جی اگے بھائی۔
وبدأ مخاصمة بني إسرائيل في أثناء سورة البقرة بقوله يا بني إسرائيل اذكروا، ثم ختمها بنفس هذا الكلام، فابتداء المحاجة بهذه الكلمة وانتهاؤها بها يحتل مكانا نظيما في البلاغة. اے شاباز. اور ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مخاصمے کی سورہ بقرہ کے درمیان میں. سورہ بقرہ کے مضامین چل رہے تھے تو درمیان میں بنی اسرائیل سے مخاصمے کی ابتدا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. آگے سمجھے یہ بیان کر کے نا پھر اگلے واقعات پھر سارے شروع ہو گئے. او اگے تیسرے پات چل کے آخر تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی. سمجھے ہی پھر ختم کیا اس مضمون اس مخاصمے کو اسی کلموں کے ساتھ دوبارہ یا بنی اسرائیل. سنیں ہی تو پس ابتدا محاجت کی اس کلمے کے ساتھ کیڑی یا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور انتہا محاجت کی اسی کلمے کے ساتھ یحتلو اور لکھے تھلے احتلا مکان اللہ و نازلہ واحتلا مکان عظیما فی البلاغت. فصاحت میں اس کا بہت اہم مقام ہے. سنیں ہی یہ معنی تو بھئی ابتدا محاجت کی اس کلمے کے ساتھ، انتہا محاجت کی اسی کے ساتھ. یہ یحتل مکان عظیما یہ رکھتا ہے یہ کام بڑا مقام بلاغت کے اندر. بلاغت میں یہ بڑی عظیم بات ہوتی ہے کہ جہاں سے بات شروع کی وہی اسی کلمے پر آ کر اختتام کیا. جی لیکن یہ سمجھداراں واسطے جی سمجھ گئے. دو اگے وبدأ المخاصمة مع أهل الكتاب في سورة آل عمران بقوله إن الدين عند الله الإسلام ليتضح محل النزاع ويدور الحوار ولا ذلك المدعى والله أعلم بحقيقة. اور ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مخاصمہ کی اہل کتاب کے ساتھ سورہ آل عمران میں یوں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اگے پیچھے سارا مضمون چل رہا ہے اہل کتاب نالے مخاصمہ ہے. جی یہ کیوں فرمایا ان ابتدا مخاصمے کی؟ آگے آیتیں جو مخاصمہ ہو رہے ہیں لیکن ابتدا مخاصمے دی اس آیت نال کی تھی تاکہ واضح ہو جائے محل نزاع. کیا واضح ہو جائے؟ جھگڑا کس میں ہے، اور گومے حوار گفتگو بات چیت اسی مدعا پر کہ اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، باقی کوئی نہیں ہے. جی یہ جو تم نے گھڑی باتیں یہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، دین صرف اسلام ہے. جی تو یہ اس لیے بات شروع کی تاکہ محل نزاع متعین ہو جائے، تاکہ اگلی بات ساری پھر سمجھ آئے بھی اسی کے چوپھیر گھومتی ہے. سمجھ گئے؟ کبھی صورتوں کے بیچ میں بلیغ کلام ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کسی صورت کے درمیان میں نہایت مفید اور انوکھے انداز کا بلیغ کلام ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ جل شانہ کی حمد و تسبیح یا انعام و احسان پر مشتمل ہوتا ہے. جیسا سورہ نمل کے بیچ میں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون سے خالق اور مخلوق کے مابین فرق مراتب کا تذکرہ شروع فرمایا،
جو اللہ کی اصل امن سے شروع ہونا ہے، لیکن آغاز ہوا ہے جو اللہ کی حمد و تسبیح پر مشتمل ہے۔ پھر اسی مضمون کو 5 آیتوں میں نہایت بلیغ اور انوکھے انداز میں بیان فرمایا۔ اور سورہ بقرہ کے بیچ میں یا بنی اسرائیل اذکروا سے بنی اسرائیل کے ساتھ مخاصمہ اور مجادلہ کا آغاز فرمایا ہے، اور اخیر میں اسی کلام پر مخاصمہ کو ختم فرمایا ہے، اور جس بات سے گفتگو شروع کی گئی ہو اسی پر ختم کرنا فصاحت و بلاغت میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام سے یہود و نصارہ کے ساتھ مخاصمہ اور مجادلہ کا آغاز فرمایا ہے تاکہ محل نزاع کی تعیین ہو جائے، اور اسی دعویٰ پر بات چیت اور بحث چلتی رہے۔ چلو جی، کلام بلیغ کا تخلل یعنی درمیان میں آ جانا، صورتوں کے اثناء میں تو واقعہ ہونا صورتوں کے اثناء میں، اور کبھی لائی جاتی ہے صورتوں کے اثناء میں۔ کلام بلیغ عظیم الفائدہ عجیب الاسلوب، وہ کلام جو مشتمل ہوتی ہے ایک قسم کی حمد اور تسبیح پر، یا ایک قسم کی نعمتوں پر اور امتنان پر، اور امتنان بھی احسان جتلانا، جیسا کہ ان مثالیں ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کے مرتبے کے درمیان تباین کے بیان کی ابتدا فرمائی بے قول اپنے اس فرمان کے ساتھ، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ پھر بیان فرمایا اس موضوع کو، اور بھی اس پارے دے آغاز تو 5 آیات میں ابلغ وجہ کے ساتھ اور ابدع اسلوب کے ساتھ، یعنی بہت عجیب اسلوب کے ساتھ ایک، اور ابتدا فرمائی بنی اسرائیل کے مخاصمے کی۔ سورہ بقرہ کے اثناء میں اپنے فرمان یا بنی اسرائیل اذکروا کے ساتھ پھر ختم فرمایا مخاصمے کو خود اسی کلام کے ساتھ، او اگے پھر آخر دے جا کے یا بنی اسرائیل، او اس بارے دے آخر تو پلے ہو۔ پس ابتدا محاجت کی، یعنی جن نال گفتگو کر رہی ہے، جن نال جھگڑا چل رہا ہے اسی کلمے کے ساتھ، اور انتہا محاجت کی اسی کلمے کے ساتھ۔ یحتلو اترتی ہے وہ اترتی ہے یہ ابتدا اور انتہا، یعنی رکھتی ہے یہ عظیم مکان بلاغت میں، یعنی اس کا بلاغت میں بڑا عظیم مکان ہے، جی مقام ہے۔ اور ابتدا فرمائی مخاصمہ کی اہل کتاب کے ساتھ سورہ آل عمران میں اپنے فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ، تاکہ واضح ہو جائے محل نظام اور گھومے گفتگو اسی مدعا پر، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ جی، کلام بلیغ کا متخلل ہونا صورتوں کے اثناء میں، اور کبھی لائی جاتی ہے صورتوں کے
کے اسنا میں کلام بلیغ عظیم الفائدہ عجیب الاسلوب، وہ کلام جو مشتمل ہوتی ہے ایک قسم کی حمد اور تسبیح پر یا ایک قسم کی مدد اور احسان پر، جیسا کہ ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کے مرتبے کے درمیان تباین کے بیان کی اپنے اس قول کے ساتھ، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ پھر بیان فرمایا اس موضوع کو 5 آیتوں میں الگ وجہ کے ساتھ اور بڑے عجیب اسلوب کے ساتھ، اور ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقاسمہ کی سورہ بقرہ کے اسنا میں اپنے اس قول کے ساتھ یا بنی اسرائیل اذکروا، پھر ختم فرمایا اس مقاسمے کو خود اسی کلام کے ساتھ۔ بس ابتدا محاجت کی اسی کلمے کے ساتھ اور انتہا محاجت کی اسی کے ساتھ رکھتی ہے بڑا اہم مقام بلاغت میں۔ ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مقاسمے کی اہل کتاب کے ساتھ سورہ آل عمران میں اپنے اس قول کے ساتھ ان الدین عند اللہ الاسلام، تاکہ واضح ہو جائے محل نزاع اور گھومے گفتگو اسی مدعا کے چھپے، واللہ عالم بحقیقت الحق۔ اور پیچھے دیکھیں نا یہ تو شروع ہوا ہے باب ثالث اور 275 فصل اول فی ترتیب القرآن الکریم و اسلوب صور فیہ، یہ دو میں گلاں بیان ہوئی نے کہ کو نہیں ہوئی جی، یہ پہلی فصل پوری ہو گئی جی۔ بسم اللہ الرحمن اگے الفصل الثانی فی تقسیم السور الی الآیات و اسلوبها الفرید، فصل ثانی صورتوں کی تقسیم کے بیان میں آیات کی طرف، کہ صورتیں تقسیم ہیں کدھر، آیات کی طرف، اور صورتوں کا و اسلوب اور اسلوب صورتوں کا انوکھا فرید یکتا، یہ دوسری فصل اس مسئلے میں، دوسری فصل اس مسئلے میں، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑی جی تمید سن لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل دوم، صورتوں کو آیتوں میں تقسیم کرنے کی حکمت اور صورتوں کے منفرد اسلوب کی وضاحت۔ اس فصل میں صورتوں کو آیتوں میں تقسیم کرنے کی حکمت اور صورتوں کے منفرد انداز بیان کی وضاحت کی جائے گی جی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس فصل میں جو شاہ صاحب باتیں بیان فرما رہے ہیں وہ مبتدی طلباء کے لیے قدر دقیق ہیں، اور ان باتوں کو شاہ صاحب سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا جڑی ہم دسن لگے چند ایک، اس لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ اس فصل میں قدر طویل کلام فرما رہے ہیں تاکہ مبتدی طلباء قرآن کریم کے منفرد اسلوب اور انوکھے انداز بیان کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس تمہید کے بعد جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص وزن اور مخصوص قافیہ کا خیال رکھتے ہوئے اکثر صورتوں کو آیتوں میں اس طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح شعراء قصائد کو ابیات اور اشعار میں تقسیم کرتے ہیں۔ اکثر کی قید کا فائدہ انشاءاللہ فصل کے اخیر میں بیان کیا جائے گا، اور اسی مشابہت کی وجہ سے آیات اور ابیات دونوں کو ترنم اور خوش اعلانی سے پڑھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والے لطف اٹھائیں، مگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو آیات اور ابیات میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابیات کا مدار ان اوزان و قوافی پر ہے جن کو خلیل نحوی نے مدون کیا ہے، اور آیات کا مدار اس اجمالی وزن اور اجمالی قافیہ پر ہے
جو فطرت انسانی سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں. ہون پڑھ میرا بچڑا. جرت سنت اللہ تعالی فی اکثر سور بتقسیمها الى الآیات کما کانوا یقسمون القصائد الى الابیات. البتہ تحقیق جاری ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اکثر صورتوں میں. کس میں؟ اکثر صورتوں ستاقف علی فائدۃ تقیید بالاکثار فی آخر الفصل. اکثر صورتوں میں کیا کہ صورتوں کی تقسیم آیات کی طرف. کیا؟ صورتوں کی تقسیم آیات کی طرف. جیسا کہ تقسیم کرتے ہیں قصائد کو ابیات کی طرف. قصیدے جو ہوتے ہیں وہ شعروں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں. 1 شعر 2 شعر 10 شعراں دا قصیدہ 20 شعراں دا قصیدہ سنیں جی 3 شعراں دا قصیدہ. اسی طرح آیات صورتیں جو ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں کدھر کس میں کتنی آیتیں ہیں اس میں کتنی آیتیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ فصل ثانی صورتوں کی تقسیم کے بیان میں آیات کی طرف اور صورتوں کا اسلوب فرید انوکھا یکتا. البتہ تحقیق جاری ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اکثر صورتوں میں. یاد رکھے آخر دسن کا اکثر کیوں واقعہ اکثر صورتوں میں صورتوں کی تقسیم کے ساتھ آیات کی طرف جیسا کہ تقسیم کرتے ہیں قصائد کو ابیات کی طرف. مانا کرو میرا کچھ لگ دیا انوکھے منفرد اسلوب کے بیان میں. البتہ تحقیق جاری ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اکثر صورتوں کو تقسیم کرنے کے ساتھ آیات کی طرف جیسا کہ تقسیم کرتے تھے قصائد کو ابیات کی طرف. الفرق بین الآیات والابیات جی مشکل ہونی اس بحث چوئی ہونی تو سانجے علم عروض پڑھیا کوئی نہیں. عروض شعراں دا وزن کی ہوندا ہے. اس وقت وچ لفظ آنے نے تو نال جڑی کو تھوڑی وضاحت لکھی گزارا کرے جے ہیں اور جی میں سراجی کو پہلے گزارا کیتا ہے نا گزارا کرنا ہے. ہاں جی زندہ رہا تو پھر میں پتر وقت نال ہی سارا کچھ ہونا. ایک بار چھو یہ تو دم تو ہو گیا تویز بھی لکھا گیا باقی تو کام سارے جڑے نے تو ٹائم نال ہی نے. ہاں جی الفرق بین الآیات والابیات. فرق آیات اور ابیات کے درمیان کیا ہے؟ ایتوں کے درمیان اور شعروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جی وغایت ما یقال فی الفرق بینہما ان کل منہما نشائد التی تنشد لالتزاز نفس المتکلم والسامع. بس غایت اس کی جو کہا گیا ہے فرق میں آیات اور ابیات کے درمیان کیا یہ کہ ہر ایک ان دونوں میں سے نشائد ہیں. ہر ایک ان دونوں میں سے او ویخ نشائد جمع نشید اور نشیدہ وہ کہ اٹھتا ہے اس میں آواز تلحین کے ساتھ گانا ترانہ شعر جی جس کو راگ کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. انشد الشعر قارئہ رافعا بہ صوتہ کہ انہیں آواز اونچا کر کے پڑھیا. بھی یہ ہے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے کیا ہے نشائد ہیں. اللہ تی وہ کہ تنشادو کہ وہ پڑھے جاتے ہیں اونچی آواز سے متکلم اور سامع کے نفس کے التزاز کے لیے کہ دونوں خوش ہوتے ہیں. مثلا ترنم نال شعر پڑھے جان تو تاویں تو جس ویلے قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں سن جی تاویں ہے کہ کوئی نہیں بھی طبیعت خوش ہوندی ہے جی. یہ گل جی خاص کر کے جڑے عربی کوئی وہ جڑے شاعر نے پڑھتے ہیں وہ مثلا جڑے تالال بدرو العین پڑھتے ہیں نظم تو بڑی عجیب پیاری لگتی ہے جی. تو یہ بھی دونوں دے وچ اے چیز مشترک ہے. سمجھے ہی اگے اللہ ان الابیات مقیدۃ بالعروض والقوافی التي ضبنها الخلیل بن وحمزہ متلقاها منه شعراء. بس
مگر یہ کہ ابیات مقید ہیں عروض اور قوافی کے ساتھ. ابیات مقید ہیں عروض اور قوافی یہ ہیں تو زبر جی مقید ہیں کس کے ساتھ؟ عروض اور قوافی کے ساتھ. وہ عروض اور قوافی جن کی تدوین کی ہے خلیل بن احمد نحوی نے، جن کی تدوین کی ہے خلیل بن احمد نحوی نحوی نے، اور قبول کیا ہے ان عروض اور قوافی کو خلیل سے شعراء نے. انہوں نے انج گل اور ویکھو قوافی دیکھیں جی، اور العروض کی العروض میزان الشعر، شعراں دا جیڑا وزن ہوندا ہے اور جیڑا الفیج کر دے رہے ہو میزان الشعر الذی یظہر بہل کی اور جنہا وزن کیتا گیا ہے من المختل، یعنی وہ ظاہر ہوتا ہے اس کے ساتھ جس کا وزن کیا گیا بھی وزن پر ہے یا وزن پر نہیں ہے. تو یہ جو یہ عروض یہ شعروں کا جو میزان ہے، جس طرح صرف دے وچ او حرف صحیح تے غیر صحیح نو پہچاننے واسطے فاعل لام میزان ہے، اسی طرح فارس علم عروض کے اندر بھی میزان ہے. جانا جاتا ہے کہ کون سا شعر جو ہے وہ وزن پر ہے اور کون سا وزن سے نکلا ہوا اور مختل ہے. اور قافیہ آخر کلمہ فی البیت، شعر کے اندر جو آخری کلمہ ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا وہ من آخر ساکن فیہ الی اول ساکن یلیہ مع المتحرک الذی قبل الساکن. پس اگر کہے تو مثلا ما اطول اللیل علی من لم ینم، کتنی لمبی ہے رات اس پر جو نہیں سویا، تو ہوگا قافیہ کون؟ لم ینم سارا قافیہ ہے جی. سنیں اے شاباش جی. خلیل بن احمد فراہیدی من ائمۃ اللغہ والادب و واد علم عروض و ہوا استاذ سی ولدہ 100 ہجری تو وفیا 170. ہاں جی سمجھے ہی ایک اے نہیں کون ابیات نہیں انج و بناء الآیات علی الوزن والقافیۃ الاجمالیین یشبہان امرا طبیعیا لا علی فاعل العروضیین وتفاعلهم وقوافیهم المعینۃ التي هي امر صناعی واصطلاحی. اور بنا آیات کی علی الوزن وزن اور قافیے اجمالی پر ہے، اجمالی وزن اور اجمالی قافیے پر ہے. اور یہ صرف نہ گزارا کرنا جی، مطلب ہے کہ پوری چست پھر تاں بھی اللہ دے پاس بھی اسی بھی عربی ہوندے تو پھر یہ سانو ساری گل سمجھ آتی، اسی اپنے تو سمجھ لینے ہیں جی. ہیں اس آکھا جٹ جٹ تیرے گالے نہ کراڑ کراڑ تیرے گالے چکی دا پڑ، تو اس آکھا بھی جوڑ نہیں جڑیا، اس آکھا پہاڑ تو چاہے نا. تو یہ گل جی جو ہے نا کہ یہ جو ہے نا دو یہ وزن اور قافیہ اجمالی یہ مشابہ ہیں کس کے؟ امرتبی کے، نہ کہ عروضیین کے افاعیل اور تفاعیل، نہ کہ یہ مثال دی جاتی کہ عروضیین کے افاعیل اور تفاعیل جو ہے نا بھی ان کا یہاں لحاظ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے قوافی معینہ وہ جو کہ امر صناعی اور اصطلاحی ہیں. خلیل نحوی نے تیار کیتے نے آپ بھی اے اندے وزن نے تنج دے شعر ہونے چاہیے نے، سمجھ آتی بھی ہو. لیکن قرآن پاک کے اندر جو وزن اور قافیہ ہے وہ اجمالی ہے، وہ جو عروضیین کا ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وہ سمجھا پہ ہیں او بلا تھی بھی وہ اچھا ہوئے کہ نا افائل تے تفائل نظر آئے. یہ امثلۃ الاجزاء ہیں، وہ اجزاء کے مرکب ہوتے ہیں ان سے شعر. اصل و چار جے علم عروض وچ نا مرکزی 4 اے وزن نے
فعول بھی ایک مصرے وچ کنے دوجے وچ کنے مفاعیل مفاعلتن فاعلاتن آ صرف 4 نے یہ جڑے وزن نے نا شعراں دے اور لفظ 4 نے صرف کی نے اور بقیہ اجزاء ماخوذہ ہیں انہی سے اے 4 کیڑے کیڑے اون دا کیڑا وزن سی کافی دا جی مفعول بھی سی نا وہ پھر زحاف ہوندا تو تاں تے کی بنیا مستفعل کی مستفعل جی جی اصل 4 پہلو نے تے پھر باقی انہاں کو جوڑ کے بنانے نے جگے جی چوکھے جڑے نے جی جی سنیں جی اے شاباش سے اچھا جی ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات اور ابیات کے درمیان فرق اور زیادہ دوبارہ پھر میں عرض کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ بات جو ان دونوں کے درمیان فرق کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک راگ یعنی ترنم سے پڑھا جانے والا کلام ہے جو بلند آواز سے تشیب بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے پڑھنے والے اور سننے والے کے نفس کی لذت کے لیے، مگر ابیات ان اوزان اور کافیوں کے ساتھ مقید ہیں جن کو خلیل بن احمد نے مدون کیا ہے، اور اس سے شعراء نے ان اوزان اور قوافی کو سیکھا ہے، اور آیات کا مدار اجمالی وزن اور اجمالی قافیہ پر ہے جو فطری بات ہے، فطری بات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اہل عروض کے افاعیل تفاعیل پر اور ان کے معین کافیوں پر مدار نہیں ہے جو ایک مصنوعی اور اصطلاحی چیز ہیں۔ اور سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ عروض اشعار کا وزن عروض وہ علم ہے جس سے نظم کے قواعد معلوم ہوتے ہیں۔ اور تعریف پڑھیں گے تو آ جائے گی جی۔ شعر کے پہلے مصرے کا آخری جز یہاں پہلے معنی مراد ہے، خیر بکھرا ہو گیا۔ الکافیہ بھی وہ کہڑا ہوتا ہے جی الاخر ہی، اور سمجھے ہی اور معنی کریں اس دا فرق آیات اور ابیات کے درمیان اور غایت اس کی جو کہا گیا ہے فرق میں ان دونوں کے درمیان وہ کیا ہے کہ دونوں اس میں تو شریک ہیں لیکن الا یہ فرق ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہ ہر ایک ان دونوں سے کن سے نشائد ہیں، وہ نشائد کہ اونچی آواز سے پڑھا جاتے ہیں، متکلم اور سامع کے نفس کے التزاز کے لیے۔ شعر بھی اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، تلاوت بھی اونچی آواز سے ہوتی ہے تاکہ سننے والے پڑھنے والے دونوں کو لذت آئے۔ اس میں تو دونوں ہو گئے برابر، مگر یہ کہ ابیات مقیدہ ہیں عروض اور قوافی کے ساتھ۔ وہ عروض اور قوافی مدون کیا ان کو خلیل بن احمد نے، اور قبول کیا ان کو اور کن کو عروض اور قوافی کو من ہو خلیل نحوی سے شعراء نے، اور بنا آیات کی وزن اور قافیے اجمالی یین پر ہے۔ مشابہ ہیں وہ دونوں، کون؟ وہ وزن اور قافیہ امر طبی کے، نہ کہ عروضیین کے افاعیل اور تفاعیل پر، اور ان کے قوافی معینہ پر۔ وہ یعنی وہ افاعیل تفاعیل وہ قوافی معینہ جو کہ امر صناعی اور اصطلاحی ہے، بھئی وہ تیار کیتا ہے بھی جی جی۔ فرق آیات اور ابیات کے درمیان اور غایت اس کی جو کہا گیا ہے فرق میں آیات اور ابیات کے درمیان۔ اس ساری گل نو سمجھنے واسطے نا ایکو گل فاتو بصورت من مثلہ،
کہ اگر تانوں شک ہے نا اے اللہ دا کلام نہیں تے یہو جی ایک صورت بنا کے لیاؤ تے دند کھٹے اتھوں سمجھو نا بھی قرآن دی جڑی فصاحت و بلاغت ہے جڑا کمال ہے وہ عرباں دے وس دا کام نہیں سی جی اسی تو یار جو ہے پھر جی سانوں کی پتہ لگے ہاں بھئی اور غایت اس کی جو کہا گیا ہے فرق میں آیات اور ابیات کے درمیان یہ ہے کہ ہر ایک ان دونوں سے نشائل ہیں کتنے عرباں وچ بعد وچ بھی کافر بد دین ملد پیدا ہوئے ہن بھی ہیں ہندے رہن گے یہ چیلنج قرآن دا قیامت تک موجود ہے کہ کوئی یہو جی بنا کے لے آؤ چیلنج اج تک نہیں کو کر سکیا جن نے بھی کوئی کوشش کی تھی اندر مثالہ ہیں تو جس ویلے انہیں محفل جو لیا کے سنائے تو نسارا کہ تھک کے تینوں یہ اندر برابر بنائے یہو جے واقعات موجود نے جی وہ نہ بجا مارا وہ ساری پنجابی جاندے نے تھک کے تیرے اس کام ہوتے بھی یہ اونج دا کام ہے جی وہ نشائل جو اونچی آواز سے پڑھے جاتے ہیں متکلم اور سامع کے لفظ کی ارتزاز کے لیے جی یہ کہ ابیات مقید ہیں عروض اور قوافی کے ساتھ وہ عروض اور قوافی کے مدون کیا ہے ان کو خلیل بن احمد نے اور قبول کیا ہے ان کو خلیل نحوی سے شعراء نے اور بنا آیات کی وزن اور قافیہ اجمالی پر ہے مشابہ ہیں یہ دونوں عمر طویل کے نہ کہ عروضی جین کے عروض نہیں اینت زبر عروضی جین کے افاعیل اور تفاعیل پر اور ان کے قوافی معجنہ پر وہ قوافی معجنہ اور افاعیل اور تفاعیل جو کہ امر مصنوعی اور اصطلاحی ہیں چلو